ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑیوں اور سرسبز و شاداب کھیتوں کے درمیان بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آمنہ نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ آمنہ کو پورے گاؤں میں اپنی شاندار صفائی اور اسلام کے لیے غیر متنزل عقیدت کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس نے اپنی دادی سے سیکھا تھا، جنہوں نے صفائی کی حکمت کو ان کے ایمان کا لازمی حصہ قرار دیا تھا۔ ہر صبح آمنہ صبح سے پہلے اٹھ کر وضو کرتی اور نماز پڑھتی۔ وہ اپنے جسم کو احتیاط سے صاف کرتی، رات کی نجاستوں کو دھوتی اور پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے پہلا اپنا صاف سفید حجاب پہنتی۔ اس کا دل اس کی نیتوں کی طرح پاکیزہ تھا اور اس نے اللہ سے گہرا تعلق محسوس کیا۔ گرمی کے ایک دن جب آمنہ اپنے چھوٹے سے گھر کے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی، اس نے ایک تھکے ہوئے اور گرد آلودہ مسافر کو وہاں سے گزرتے دیکھا۔ مسافر جھریوں والی جلد اور عاجزانہ رویے والا ایک تھکا ہوا بوڑھا آدمی تھا۔ آمنہ کے پاس آیا اور پانی پینے کے لیے کہا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آمنہ نے مسافر کو اندر بلایا اور اسے پانی اور آرام کی جگہ پیش کی۔ ٹھنڈے پانی کا گھونٹ لیتے ہی اس نے آمنہ کے گھر کے ارد گرد نظر ڈالی اور دیکھا کہ یہ کتنا صاف ستھرا ہے۔ آپ کا گھر صفائی اور مہمان نوازی کی عام جگہ ہے، میرے عزیز، مسافر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ آپ کو آپ کی مہربانی کا اجر دے۔ آمنہ نے شرمندہ ہو کر جواب دیا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ میرا فرض ہے کہ میں مہمانوں کی صفائی اور مہمان نوازی کروں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کا حصہ بھی ہے۔ مسافر نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے کہا، در حقیقت صفائی نصف ایمان ہے، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ آمنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے یہ کہاوت پہلے بھی سنی تھی، لیکن اس کے گہرے معنی نے اسے بجلی کی چمک کی طرح ٹکرایا۔ اس نے محسوس کیا کہ صفائی کے لیے اس کی لگن صرف ایک عادت نہیں تھی، بلکہ اللہ پر اس کے ایمان کی عکاسی تھی۔ بوڑھے نے دیکھا کہ آمنہ جو جھاڑو استعمال کر رہی تھی، اس نے کہا، میرے پیارے، آپ کی جھاڑو آپ کے دل کی توسیع معلوم ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف آپ کے گھر کی مٹی بلکہ آپ کی روح کی نجاست کو بھی دور کر دیتی ہے۔ آمنہ مسکراتے اور دونوں نے مل کر اللہ کی رحمت اور ہدایت کے لیے دعا کی۔ مسافر نے اپنا سفر جاری رکھا اور آمنہ کا دل اسلام میں صفائی کی قدر کے لیے ایک نئی تعریف سے بھر گیا۔ اس دن کے بعد سے آمنہ نے نہ صرف اپنے گھر بلکہ اپنے دل میں بھی صفائی کے اپنے عزم کو برقرار رکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ صفائی کا ہر عمل عبادت کی ایک شکل ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ایک طریقہ ہے، اور جب بھی وہ اپنے نئی جھاڑو سے اپنے گھر میں جھاڑو دیتی تھی، اسے وہ عقل مند مسافر اور وہ قیمتی سبق یاد آتا تھا جو اس نے اسے اسلام میں صفائی کی اہمیت کے بارے میں سکھایا تھا۔ اور یوں مبارک جھاڑو آمنہ کی صفائی کے لیے لگن اور اس کے ایمان کی علامت بن گیا، جس نے اسے اور ان کی کہانی سننے والوں کو یاد دلایا کہ صفائی در حقیقت نصف ایمان ہے، ایک مسلمان کی زندگی کا ایک اہم پہلو اور اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔